بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے متعلق اہم معلومات۔ گزشتہ سے پیوستہ حج کا مروج طریقہ۔ مناسک حج پر ایک نظر۔ 8 ذوالحجہ یوم الترویہ، حج تمتع، حج افراد۔ حج قرآن کے مطابق احرام کی نیت کرنا اور احرام باندھنا۔ مرد حجاج کرام احرام کے لیے 2 چادریں اور خواتین اپنے لباس ہی کو احرام کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ بال ڈھانپنے ضروری ہیں اور چہرہ چھپانے کی ممانعت ہے۔ طواف کعبہ۔ مکہ سے منی روانگی۔ منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنی ہے اور رات منی میں قیام کرنا ہے۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، فجر کی نماز منی میں ادا کر کے عرفات کو روانگی۔ ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں پڑھنی ہوگی۔ وقوف عرفات حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے، جس کو پورا کیے بنا حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ مسجد نمرہ ایک تاریخی مسجد ہے جس کا کچھ حصہ عرفات اور کچھ حصہ مزدلفہ میں ہے۔ جن حضرات کو وہاں بیٹھنے کا موقع ملے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ عرفات کی حدود میں ہوں، ورنہ ان کا حج نہیں ہوگا۔ مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ سنیں اور امام کی امامت میں ظہر اور عصر قصر کے ساتھ ادا کریں۔ البتہ اگر رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو پورا عرفہ ہی عبادت کی جگہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان اور ذکر کرنا ہوتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کسی اور موقع پر قصر نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی تاکید نہیں ہے۔ مغرب کی پڑھے بغیر مزدلفہ کو روانگی، حتیٰ کہ مسجد نمرہ میں سال میں یہ واحد دن ہے جب یہاں مغرب کی اذان ہی نہیں دی جاتی، بلکہ آفتاب غروب ہونے کا اندازہ کر کے عرفات کے میدان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اس کے لیے سعودی انتظامیہ کی جانب سے حجاج کرام کو مطلع کرنے کے لیے بولے داغے جائیں۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر کے ساتھ عشاء کے وقت مزدلفہ میں ادا کریں اور رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ مزدلفہ میں تاریخی مقام مشعر الحرام میں فجر کی نماز کی ادائیگی ہو سکے۔ اگر رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو مزدلفہ میں کسی بھی مقام پر ٹھہرنا اور نماز پڑھنا جائز ہے۔ مزدلفہ ہی وہ مقام بھی ہے جہاں سے رمی 49 کنکریاں چن کر حجاج کرام اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ مزدلفہ میں فجر کی نماز کی ادائیگی اور طلوع آفتاب کے بعد منی روانگی۔ بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، احرام کھول دینا، طواف زیارت، سعی اور رات پھر منی میں قیام۔ منی میں ایک تاریخی مسجد ہے، مسجد حیف۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہاں بہت سے انبیاء مدفون ہیں۔ واللہ اعلم۔ کوشش کریں کہ نماز فجر کی ادائیگی یہاں ممکن ہو سکے۔ 11 ذوالحجہ زوال کے بعد منی میں چھوٹے، درمیانے اور بڑے جمرہ کو بالترتیب 7 کنکریاں ماریں۔ طواف زیارت اگر کل نہیں کیا تھا تو آج کر لیں۔ ایک مرتبہ پھر منی میں رات کا قیام کریں۔ 12 ذوالحجہ زوال کے بعد منی میں چھوٹے، درمیانے اور بڑے جمرہ کو بالترتیب 7 کنکریاں ماریں۔ طواف زیارت اگر نہیں کیا تھا تو آج غروب آفتاب سے پہلے ضرور کر لیں اور پھر غروب آفتاب سے پہلے منی لازمی چھوڑ۔ اگر مغرب منی میں ہو گئی تو پھر فجر تک منی میں قیام کرنا لازمی ہے اور 13 ذوالحجہ کی رمی کر کے مکہ مکرمہ آ جائیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سب کو حج کرنے کی استطاعت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
اس دعا کے ساتھ اپنا دھیان رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. Allah